ہر جو بریڈ ہوتی ہے اس کے اپنے گیون سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس ایج میں اس کا کتنا وزن اٹین کرنا ہے، اس کا کتنی اس کو خوراک دینی ہے. تو اس کے حساب سے آپ کمپیئر کرتے رہیں کہ آیا کہ آپ کا ٹارگٹ ویٹ حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آپ کی جو فیڈ کنزمپشن ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو کوشش کریں کہ چوزے جو ہی آپ کے فارم پہ پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اس کو فیڈ آفر کر دیں، اور جو آپ کا اسٹینڈرڈ بک ہے اس کے مطابق اس کو دیں. اور ویسے جو لیئر مرغی ہوتی ہے اس کے لیے 4 سے لے کے 16 ہفتے جو ہوتے ہیں بہت ہی اہمیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے گرو کرنا ہوتا ہے. اور اس عرصے میں کوشش کریں، یہ خیال رکھیں کہ خوراک اور پانی کے برتنوں کی تعداد وقت کے ساتھ کم نہ ہو، اور چوزوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ برتن بھی آپ نے اونچے کر لینے ہوتے ہیں کہ اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ برڈ کی بیک کے برابر ہو، اس کی پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے. چوتھے ہفتے کے وزن جب مکمل ہو جائے تو اس کا آپ وزن کریں. ویکلی وزن آپ کے پاس ویکلی ویٹ ریکارڈ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فیڈ ڈیلی کنزمپشن ریکارڈ ہونا چاہیے، واٹر کنزمپشن ریکارڈ ہونا چاہیے، ویکسینیشن کا جو میڈیکیشن کا پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. تو یہ ریکارڈ جو ہوتے ہیں، ریکارڈ کیپنگ وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کے 7.5% پہ آپ اس کی یونیفارمٹی نکالیں، اور یونیفارمٹی کے حساب سے برڈ کا جو ہے آپ سیگریگیشن کر کے ان کے ڈفرینٹ گروپس بنائیں، اور اس حساب سے اس کو فیڈ بھی دینی ہے آپ نے. اور ان کی ایک گریڈنگ جو سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے، آپ نے جو برڈ کی گریڈنگ کرنی ہوتی ہے. باقی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ مرغیوں کا وزن برابر ہو، اس سے آپ کی یونیفارمٹی بھی اچھی آئے گی، آپ کا ایگ ویٹ بھی برابر آئے گا. اور انڈا آنے تک ہر ہفتے جو ہے نا اس کا وزن کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ریگولر آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کی خوراک کے حوالے سے. اور آپ کے ویٹ کنٹرول کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے ہلکے چوزے ہوں ان کو آپ نے جو برائٹر ایریا ہے یا جہاں پہ زیادہ لائٹ ہے وہاں پہ رکھیں، اس کو ایکسٹرا فیڈ دیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی برڈ جو ہے وہ اوور ویٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ جو فیڈ ہیں وہ کم جب کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اس کی لائٹ بھی جو ہے اس کو اس حساب سے ریلیٹیولی کم کریں، تاکہ آپ کا جو پراپر ہے اس میں اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک رہے. برڈ کا بیہیویئر یا عادتیں جب خراب ہو جاتی ہیں برڈ کی تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جب ڈیزیز آتی ہے تو اس نے تو نکل جانا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بیڈ وائس آ جاتی ہے برڈ میں، جیسے کینابلزم آتا ہے، پیکنگ آ جاتی ہے بہت زیادہ تیز لائٹ دینے سے، تو اس کو تھرو آؤٹ دا لائف ریکور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو مینجمنٹل پریکٹسز ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو ماحول کے حساب سے ہے کہ ایک نمی والے خاص کر آج کل کے موسم میں ایک امپورٹنٹ چیز جو بتانا چاہوں گا کہ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کو لازمی دیکھیں. جب آپ کی ہیومیڈیٹی 60% پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ جب بھی ہیومیڈیٹی بڑھتے 65 تک چلی جائے تو آپ 1 ڈگری ٹیمپریچر کم کریں. اگر 65 سے 70 چلے گئی ہے تو 1 ڈگری اور ٹیمپریچر کم کر دیں. مطلب جب آپ کی نمی بڑھتی ہے تو آپ کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو آپ نے ڈراپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر جو برڈ کو فیل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے جو ہمارے وینٹیلیشن ایکسپرٹس ہیں، یہ ہمارے جو وینٹیلیشن ایکسپرٹس ہیں یہ اس حوالے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ایک ٹیمپریچر وہ ہوتا ہے جو آپ کے تھرمامیٹرز دیتے ہیں، آپ کے سینسرز دیتے ہیں، لیکن ایک ٹیمپریچر وہ ہوتا ہے جو برڈ فیل کرتا ہے، وہ چل فیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ چل فیکٹرز ہوتے ہیں، آپ کا ایئر سپیڈ جو ہوتی ہے اس حساب سے. تو جو ٹیمپریچر اور یہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے یہ موقع پہ ہی جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے سینس کے حساب سے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرے تاکہ برڈ آپ کے کمفرٹ زون میں رہے. تو یہ جو موسٹلی جو لوگ جو ہم پریکٹسز میں کرتے ہیں مسٹیک لیئر کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول فیڈنگ کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے. ایڈ لب دیا جائے، فری فیڈنگ دی جائے کہ برڈ اپنے حساب سے فیڈ لے اور اس کو اپنا ویٹ کرے، لیکن یہ سب سے ضروری جو لائٹ ہے اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور ٹیمپریچر اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کو آپ نے دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ کافی جو ہیں ہمارے جو کنونشنل وے ہے اس میں ہم بہت سارے جو مال پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں ہم نے ان سے بچتے ہوئے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ رائے میں اگر آپ کو کوئی کویسچن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آن لائن پوچھ سکتے ہیں، ہمارے گروپس بنے ہوئے واٹس ایپ اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جو بروڈنگ کے حوالے سے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں. مزید بھی اس پہ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں، کنفیوژ ہیں، ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی بات ہو، کوئی میڈیکیشن کے حوالے سے، ڈی بیکنگ کے حوالے سے، یا باقی کوئی بھی کسی طرح کا کویسچن ہے تو یو آر فری ٹو آسک اس. اینڈ ود دس ہوپ دیٹ you will do good and you will surely have good, and struggle is on the way to get maximum profit. We have nothing to lose but change.